جو پاکستان اور انڈیا کے مولویوں کو گڑا ہوا ہے جو اضافی ہے، باقی کتابوں میں جو 12 کی متعلق آپ نے کہا وہ تو میں نے سنا ہے۔ دوسری بات جو آپ کی بڑی مجھے اچھی لگی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ ناسبی جو ہے یعنی اہل بیت کا دشمن جو ہے، اہل بیت کے دشمنوں کو ہم ناسبی سمجھتے ہیں، اور ناسبی جو ہے شیعہ کتابوں میں بھی ایسی روایات ہیں کہ ناسبی جو ہیں وہ کتوں سے اور خنزیروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جو دشمن اہل بیت کو ناسبی کرتے ہیں، اور حرام زادوں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ کا ایک بیان میں نے دیکھا جس میں آپ شیعہ علماء کو چیلنج کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو فکر ہے وہ عقیدہ جو ہے ابن تیمیہ والا ہے، ابو بکر ابن العربی والا ہے، یہ شیعہ بزدل ہیں، بے غیرت ہیں اور نامرد ہیں اور دشمن اہل بیت ہیں، یعنی ناسبی ہیں۔ تو خود شیعہ کو تو آپ نے جو ہے وہ سارے جو اس وقت جمہور شیعہ ایران میں، عراق میں جہاں کہیں، وہ سب کو آپ نے ناسبی قرار دے دیا، دشمن اہل بیت قرار دے دیا۔ نہیں، پیچھے کیا وہ شاید جیسے آپ نے ابھی لیا نا، آپ نے ابھی الفاظ میں نے غلط نقل کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کلمہ پاکستان کے علماء کا گڑا ہوا ہے، میں نے ایسے جملے نہیں کہے ہیں۔ وہ کوئی بھی شخص کلپ بنا سکتا ہے، جی ہاں کلپ بنا سکتا ہے، یہ الفاظ میں نے نہیں ہے کہ گڑا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں کہا۔ میں نے کہا یہ کلام حق ہے، کلام حق ہے، کسی نے اس کو اس عبارت کو اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے ایک ساتھ ترکیب دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ لفظ کہ گڑا ہوا کا مطلب ہے یعنی افترا کیا، جھوٹ بنایا نا۔ گڑا ہوا کا مطلب یہ ہے، دیکھیں جیسے وہ میرے الفاظ آپ غلط نقل کرتے ہیں۔ اب جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، دیکھیں جہاں تک شیعہ عوام کا تعلق ہے، ہم مخالفین کے عوام کے متعلق کہتے ہیں جو جھوٹ بولے اس کو پر اللہ کی لعنت ہو۔ اوکے ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کی یادداشت مجھ سے بہتر ہے، میں ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں، آپ کی یادداشت ماشاءاللہ بہت قوی ہوگی۔ اب جہاں تک شیعوں کے متعلق ہے میرے بھائی، شیعوں کے متعلق ہے نا، کہ میں نے شیعہ علماء پہ اعتراض کیے ہیں کہ ان کے افکار ابن تیمیہ سے ملتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے پورے جمہور شیعہ عوام کو کہہ دیا کہ ناسبی ہیں، یہ تو آپ کی بہت غلط فہمی ہے۔ شیعہ علماء میں جیسے آپ کے مذہب میں آپ کے علماء ان کا سب عقیدہ ایک جیسا نہیں، آپ کے علماء ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بلکہ تکفیر بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے ویلا ماشاء اللہ وہ سب ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، سب احناف ہیں، سب ماتوریدیہ ہیں۔ اس کے باوجود دیوبندی بریلوی کی تکفیر کرتا ہے، بریلوی دیوبندی کی تکفیر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہی سب عقائد ایک جیسے، لیکن بعض مسائل پہ اختلاف کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں۔ تو شیعہ علماء میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ان کے عقائد میں اشکال پایا جاتا ہے۔ وہ شیعہ علماء میں ایسے افراد جن کے عقائد تصوف سے متاثر ہیں، بلکہ وہ تصوف کو حق سمجھتے ہیں، اور اس کو عرفان بولتے ہیں۔ ابو بکر ابن عربی کے ماننے والے ہیں، الا ماشاء اللہ یہ لوگ کثرت کے ساتھ ہیں، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شیعہ علماء جو بالکل ان کے عقائد بہت سارے مسائل میں، سب مسائل میں نہیں، یعنی بہت سارے مسائل میں وہابیوں جیسی ہوتی ہے۔ وہابی کتب کو پڑھتے ہیں، وہ اشکالات ان کے ذہن میں رسوخ کر جاتا ہے، پھر وہ اشکالات کو، وہ شبہات کو حل نہیں کرتے، تو ان باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو بہت اس طرح ہوتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں، ان کے علم میں، ان کی تعلیم میں کمی ہوتی ہے، وہ اچھے اساتید کے پاس جاتے نہیں ہیں، اور وہ ادھر ادھر سے انہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا، اسی پہ گزارا کیا، تو پھر کبھی اس اشکالات کا حل صحیح طرح سے وہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر اس کو حق مسلم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے علماء میں ایسے باتیں۔ بعض ہمارے ایسے علماء ہیں جو بالکل کمیونسٹ ہیں، بالکل وہ کیا ہے بھائی، وہ کمیونسٹ طرز فکر ہے ان کی۔ بعض ایسے ہیں جو بالکل مغربی طرز فکر ہے۔ شیعہ مذہب تو بہت بڑی مذہب ہے، اس میں بہت سارے ملکوں میں شیعہ رہتے ہیں۔ شیعہ مثلا ایران ایک بڑا ملک ہے، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ہندوستان بڑا ملک ہے، عراق ایک بہت بڑا ملک ہے، یہاں پہ شیعہ بہت کثرت کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب اتنے کروڑوں کے حساب سے دنیا میں شیعہ ہیں، ان میں شیعہ علماء بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو علماء میں ایسے لوگ ہوں جن کے افکار صحیح نہ ہوں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، جی ہاں۔ اور یہ آپ لوگوں کی بہت خوش قسمتی ہے، آپ لوگوں کی بہت خوش قسمتی ہے، آپ ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں کہ شیعہ علماء کو اکثر یہ ہوتا ہے ان کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا بیچاروں۔ اگر جس دن آپ یاد رکھیے، جس دن شیعہ علماء اپنے مذہب واقعاً اپنے مذہب میں عالم بن جائے نا، ایک تو عالم کہلاتے ہیں، عالم وہ صرف نام عالم ہوتا ہے، علم کچھ نہیں ہوتا، فکر ان کی بالکل وہ اپنی کتابوں کو پڑھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ 5 10 15 ان کو مجلس پڑھنا آتا ہے، اسی کو ریسائیکل کرتے ہوئے ہمیشہ اسی مجالس کو دہراتے ہیں عوام کو، اور کتاب کا مطالعہ تو یہ کبھی کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو شیعہ تشیع کے اصلی افکار ہیں، نہ یہ اپنے مدارس میں پڑھتے ہیں، نہ ان کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، نہ ان کے اساتید کو پتہ ہوتا ہے۔
تو یہ آپ کی بہت خوش قسمتی ہے، خوش قسمتی ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی مذہب اگر بچا ہے تو شیعہ علماء کی وجہ سے بچا ہے. جس دن شیعہ علماء اپنے مذہب کو سمجھ جائیں گے، اپنے مذہب کا دفاع کریں گے، اپنے مذہب کو اہل عالم کے لیے پیش کر دیں گے، اس دن آپ کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ سب کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا. جی ہاں. یہ جو آپ کا جس کلپ کے بارے میں بات کی ہے اس میں کیونکہ جمہور شیعہ کی میں نے اس لیے بات کی ہے کیونکہ آپ نے جو مراجع ہیں ان کے متعلق اور یہ انقلاب کو آپ نے منحوس کہا، یہ ساری اس میں ایران عراق کے سارے شیعہ اور تقریباً انڈیا پاکستان کے تو سارے فالور ہیں ان کے. باقی جو مثلا کچھ بچے کچھ اس مسئلے میں جی بالکل اس میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل مرجعیت جو ہے اس کا وہابیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ہر انحراف اس کی اپنی جگہ پہ اس کو ترک کرے نا. اجتہاد تقلید جو ہے، اجتہاد تقلید یہ وہابیت سے متاثر نہیں ہے کہ وہابیوں سے انہوں نے سیکھا ہے، اور اس کا تعلق امامت و خلافت سے نہیں ہے. اجتہاد تقلید وہ مجتہدین میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد امامت میں بہت اچھا ہے، بہت بہترین عقائد ہیں ان کے. اور کل ہی میں کسی نے مجھ سے ایک صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا تھا تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. مجتہدین موجودہ مجتہدین میں مراجع میں ایسے افراد ہیں جن کے عقائد امامت میں، براءت میں، ولایت میں بہترین ہے، ہم جیسا ہے. اور ان میں ہم ان پہ ان مسئلے پہ اشکال نہیں کرتے کہ ان مسائل میں ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں. لیکن اس مسئلے مرجعیت میں، مسئلے اجتہاد میں، تقلید میں یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. ایک شخص ہو سکتا ہے اس کے عقائد توحید میں صحیح ہوں، امامت میں صحیح نہ ہو، امامت میں صحیح ہوں، مثلا اس کے عقائد اجتہاد و تقلید میں صحیح نہ ہو. انسان جو ہے نا جو غیر معصوم ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے. ہم اور آپ جو ہے نا ہمارے افکار ایسے نہیں ہیں کہ ہماری سب باتیں صحیح ہیں یا سب باتیں غلط ہیں. ہر فرد اس طرح ہوتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. تو وہ بھائی اگر اس کا ایک بات صحیح ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، یا اگر اس کی ایک بات غلط ہے تو اس کی سب باتیں غلط ہیں. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ. اگلی بات شروع کریں صاحب، کافی ہو جائے گا، کافی ساری باتیں ہیں تو جی